أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی کہ یتیموں کو ان کا مال واپس کر دو، ان کو دے دو، اور یہ بھی بات چلی تھی کہ ابھی جو بے وقوف ہیں، جن کے اندر وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو ان کا مال مت دے دو، ان میں سے ان کو کھلاتے رہو، پلاتے رہو، کپڑے پہناتے رہو، یہ سب کچھ کرتے رہو، اور ان کو بھلی بات سمجھاتے رہو کہ بیٹا مال تمہارا ہی ہے، تم بڑے ہو جائیں گے تم کو دے دیں گے، تم سمجھدار ہو جاؤ گے، تم کام کرتے ہو جاؤ گے، تو یہ سب تمہارا ہی ہے۔ تب دیا جائے تو کب دیا جائے ان کا مال، یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان کو مال کب دیا جائے گا اس کو بیان کیا ہے۔ دیکھو قرآن اتنا بڑا محسن ہے ہمارے اوپر، یتیموں کی طرف سے کوئی بولنے والا ہوتا نہیں ہے، یتیم تو بیچارہ بے سہارا ہوتا ہے، اس کی فضیلت بتلائی۔ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کی خدمت کی جائے، اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ آج تو شادی کوئی کرتا ہے تو عورت کے ساتھ اگر چھوٹا بچہ ہو تو آدمی ڈرتا ہے کہ اس کو مجھے کھلانا پڑے گا، اس کو مجھے پلانا پڑے گا، کیوں اس کو یہ مصیبت کو میں کیوں لاؤں اپنے گھر کے اندر، یہ آدمی ڈرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی رحمت آتی ہے، یتیم کے اوپر خصوصی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یتیم بنایا، اس لیے یتیم حضور کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اس یتیمی کے اندر، لیکن آج اس کو بہت سمجھا جاتا ہے۔ خیر، یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، اس کا ریزن کیا ہے، سنیے۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ ثابت بن رفاعہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا کے بارے میں نازل ہوئی۔ ثابت بن رفاعہ اور ثابت کے چچا، ان دونوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ رفاعہ کا انتقال ہو گیا اور ثابت کو چھوڑا، بچہ چھوٹا تھا۔ اب چچا ہے، یہ بھتیجا ہے، چچا کو فکر لاحق ہوا، وہ یہ کہ یہ میرا بھتیجا یتیم ہے تو مجھے اس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اس کا مال میرے لیے کتنا حلال ہے، مجھے اس کا مال کب سونپنا چاہیے، یہ سارے سوال پیدا ہوئے۔ میں نے جو جمعہ میں کہا تھا نا، بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہے بات، سمجھنا چاہیے۔ بھئی پوچھو گے تو علم آئے گا، پوچھیں گے تو علم آئے گا۔ اب ہمارے یہاں معاشرے میں بعض الفاظ جیسے گالی، جیسے کسی کو اگر یہ کہوں ماسٹر صاحب کو کہ جاہل جیسے وہ ایسا کہا تو سب کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ماسٹر صاحب کو غلط کہا، جاہل نہیں کہنا چاہیے، یہ تو صحیح بات ہے۔ لیکن کوئی عمل ایسا ہے، مثال کے طور پر یہ کہا کہ جس آدمی کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں اور کوئی مسئلہ اپنی طرف سے کہہ دیا کہ حلال ہے، ناجائز ہے، جائز ہے،
تو قرآن میں اس کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے. تو ایسا جاہل ہی کر سکتا ہے کہ جو دین کا علم نہیں ہے پھر بھی کہہ دے کہ جائز ناجائز، وہی کر سکتا ہے. تو ایک لفظ جاہل کوئی گالی نہیں ہے، قرآن میں بھی جاہل کا لفظ آیا ہے، ان پڑھ کے معنی. خیر، تو بھائی سوال کرنے کا حکم ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، تو پوچھنا چاہیے. اچھا، یہ چچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا جو بھتیجا ہے میری پرورش میں ہے، تو مجھے اس کے مال میں سے کیا حلال ہے، اس کا کون سا مال میں کھا سکتا ہوں، کون سا نہیں کھا سکتا، کتنا کھا سکتا ہوں، اور مجھے اس کا مال کب دینا چاہیے، اس کو دے دینا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ترجمہ سننے پہلے آپ لوگوں کے پاس بھی اگر ٹرانسلیشن والا قرآن ہو تو اس کو پڑھ کے آئیے اور سنیے کہ بھئی ہم نے یہ ترجمہ جو پڑھا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ترجمہ سنیے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو تم آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کو پہنچ جاوے، نکاح کی عمر کو پہنچ جاوے یعنی بالغ ہو جاوے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر بالغ ہونے کے بعد ان سے تم ہوشیاری محسوس کرو، ان میں دیکھو کہ وہ ہوشیار ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو تم ان کا مال انہیں دے دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، تم ان بچوں کے مال کو اسراف کے ساتھ مت کھاؤ. وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی مت کھاؤ کہ أَن يَكْبَرُوا، کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو دینا پڑے گا، اس لیے ابھی سے نہ رہے نہ بجے بانسری، ختم کر دو سب. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو تم میں مالدار ہے اس کو تو بچنا چاہیے، بالکل نہیں کھانا چاہیے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو غریب آدمی ہے اس کو دستور کے مطابق کھانا چاہیے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب ان یتیموں کو ان کا مال واپس کرو تو تم ان پر گواہ بنا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا ہونے کے اعتبار سے، اللہ کافی ہے محاسب. سمجھ گئے؟ یہ اس کا ترجمہ، یہ ہے ٹرانسلیشن. پہلا لفظ تھا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، تم ان بچوں کو آزماؤ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ جائے، نکاح کو پہنچ جائے. کیسے آزمایا جائے گا ان کو؟ ان کی عقل کو جانچو بلوغ سے پہلے، ٹیسٹ کرو ان بچوں کو. تھوڑا سا مال دیا کہ اگر تاجر ہے، تاجر بزنس مین ہے تو اس کو اس بچے کو بزنس میں تھوڑا جانچنا چاہیے. تھوڑی دیر دکان پہ بٹھایا، اس طرح کچھ کیا، چھوٹا کچھ سامان دے کر کھڑا کیا کہ دو یہ بیچو، کیا کرتا ہے؟ ہاں دیکھا کہ اچھا چل رہا ہے. پھر وہ بالغ ہو جاوے دے دو اس کا مال کہ بس اب تم اپنا کرو. یہ نہیں ہے کہ ولایت ختم ہو گئی، چچا تو چچا ہے یا جو رشتہ دار ہے تو وہ رشتہ دار ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مال اس کو دے دو، اب وہ آگے بڑھے اپنے. بعض حضرات نے اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ چھوٹا بچہ کا مطلب یہ کہ سمجھدار بچہ اگر کوئی تجارت یا کوئی معاملہ کرتا ہے اپنے ولی کی اجازت سے تو وہ جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ آزمانے کا حکم دیا ہے، تو آزمائی کو تھوڑا دینا پڑے گا. وہ کچھ کرے گا تو پھر بچہ اجازت سے اگر کر رہا ہے اس طرح کا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ منع فرما رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی یہ بتلائیں گے. آزماؤ کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیلنگ کے اوپر کی شروع کی چیزیں ہیں، ڈیلنگ سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، وہ سب چیزیں ان کو سمجھاؤ، ان کو سکھاؤ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلوغ کہتے کس کو ہے، بالغ ہونا کس کو کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو یہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے. بالغ کب ہوتا ہے آدمی؟ بہت سی دفعہ مجھے کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے. کوئی مسئلہ بتلاتا ہوں کہ بھئی ان کی سمجھ کے باہر ہوگا. ابھی جمعہ میں ایک مسئلہ میں نے کہا کہ اگر عورت حالت حیض میں ہو، حیض یعنی منتھلی کے اندر ہو، تو شوہر اس سے صحبت نہیں کر سکتا، ڈائریکٹ اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا. اور سائنس بھی نہ کہنے لگی ہے، سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ بھئی جو خون نکلتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ایسڈ والا خون ہوتا ہے اور گندا ہوتا ہے. اب اگر آدمی اس سے صحبت کرے گا تو کئی بیماریاں ہو سکتی ہے، اس میں بہت کچھ ہے. لیکن ایک یہ چیزیں کہنے کی اس لیے ہے کہ ہماری پریکٹیکلی لائف میں آنے والی بات ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو، نہ کوشش کی ہوتی ہے سمجھنے کی یا پوچھنے کی. تو اب یہ ہمیں جاننا ہے کہ بالغ کب ہوتا ہے. لڑکا اور لڑکی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ تھا کہ لڑکا تو 18 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 17 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے. امام صاحب کا ایک قول یہ تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہاں کی یا کہیں کی بھی، وہاں 18 ایئرس کی عمر کے بعد یہ لوگ سمجھتے ہیں میچور ہیں 18 سال کی. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہیں سے لیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 18 سال میں لڑکا بالغ ہوتا ہے. خیر، دوسرے سارے علماء فرما رہے ہیں کہ 15 سال میں لڑکا اور لڑکی دونوں 15 سال میں عمر سے بالغ ہوتے ہیں. دیکھو بالغ ہونا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہے سائن سے، ایک سائن سے، اور دوسرا ایج سے، عمر سے. عمر کے باب میں تو دونوں کی عمر 15 بتائی گئی. اور جہاں تک سائن کا مسئلہ ہے، امام راضی نے لکھا ہے کہ بالغ ہونے کی 5 نشانیاں ہیں. 5 نشانیاں. ان 5 نشانیوں میں سے 3 نشانیاں ایسی ہے کہ جس میں مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں. لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں. جیسے کہ احتلام ہونا. احتلام کا معنی یہ ہے کہ نائٹ فالٹ ہو جانا. مرد کو بھی ہوتا ہے، عورتوں کو بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ عورتوں کا احتلام نہیں ہوتا، کو بھی ہوتا ہے. نمبر 2، عمر کے اندر بھی دونوں برابر ہے، 15. اور بال کا، سخت بالوں کا اگ نکلنا. شرمگاہ کے اوپر کڑک کڑک سخت بال اگ نکلے تو سمجھو کہ بالغ ہو گیا ہے. یہ علامات ہیں، نشانی ہے. 2 چیزیں عورت کے لیے خاص ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا منتھلی شروع ہو جاوے تو کہا جائے گا کہ بالغ ہو گئی، یا یہ کہ پریگننٹ ہو جاوے اس کو بھی بالغ سمجھا جائے گا. پریگننٹ ہو جانا، پیٹ میں بچے کا ٹھہر جانا، یہ بھی بلوغ کی ایک نشانی ہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ ان یتیموں کو تم آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کو پہنچ جاوے. نکاح کا مطلب ہے نکاح کی صلاحیت میں کو پہنچ جاوے. نکاح کی صلاحیت، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو جاوے. 15 سال کی جو عمر ہے وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ احد کے موقع پہ پیش کیا گیا. جنگ میں جانے کے لیے نے پیش کیا کہ مجھے بھی چلنا ہے. حضور نے واپس کر دیا کہ جاؤ، چھوٹے ہو گئے.
آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ آ رہے ہیں چلو چلو. ارے بھائی حضور نے 14 سال کے لڑکے کو نہیں جانے دیا. ابن عمر رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا کہ نہیں. جب 1 سال کے بعد جب خندق کا واقعہ پیش آیا تو وہ 15 سال کے ہو گئے تھے. حضور نے اجازت دے دی. یہاں اس سے دلیل پکڑی جاتی ہے. اور ایک اور حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استکمل المولود 15 سنة, جب بچہ 15 سال کا ہو جاوے تو کتب ما لہ وما علیہ, اس کے فیور میں بھی چیزیں لکھی جاتی ہے اور اس کے اگینسٹ بھی لکھی جاتی ہے. نیکی کرے گا اس کے فیور میں لکھی جائے گی, حج کرے گا تو اس کا حج فرض ہو جائے گا, نمازیں پڑھے گا اس کی فرض نمازیں سمجھی جائے گی, اور بلوغ سے پہلے وہ تو نفل ہوگی اس کی, بالغ ہونے سے پہلے حج کرے گا وہ بھی نفل حج کہلائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اقیمت علیہ الحدود, اور اس پر حدود بھی قائم ہوگی. اگر 15 سال کا لڑکا چوری کرتا ہے, 10 درہم سے زیادہ کی چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. اگر 10-12 سال کا کرے تو کہاں نہیں کاٹا جائے گا. یہ لوگ یہی تو کرتے ہیں, 18 سال کی عمر سے پہلے لڑکا جو کچھ بھی کر لے, کہا کہ ابھی وہ مائنر ہے, مائنر, اور اس کے بعد ایڈلٹ میں آ جاتا ہے نا. بھائی اسلام ایک نظام حیات ہے. آپ لوگ جس آدمی نے اسلام کی نعمت پر شکریہ ادا نہیں کیا اس کی بہت سخت وعید ہے, کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے اوپر ہر وقت آدمی کو شکر ادا کرنا چاہیے, ہے کہ نہیں. خیر, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ اگر عقل مند بچہ کوئی تصرف کرتا ہے ولی کی اجازت سے تو صحیح ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو منع کر رہے ہیں. خیر, اب آگے دیکھیں, فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, پھر اگر ان سے تم ہوشیاری کو محسوس کرو, تم ان سے ہوشیاری کو دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. جو لڑکا یا جو بے وقوف ہے اس کا مال اس کو دیا جائے گا 2 شرطوں کے ساتھ. ایک تو کیا ہے, بالغ ہونا چاہیے, ایک تو بالغ ہونا چاہیے, اور دوسرا کیا ہے, اس کے اندر ہوشیاری دیکھنے کی, اس کے اندر ہوشیاری کو محسوس کرنا. اب یہ ہوشیاری ہے کیا؟ ہوشیاری کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے مال کی اصلاح کر سکتا ہو, مال کو بڑھا سکتا ہو, حفاظت کر سکتا ہو, یہ اس کی ہوشیاری ہے. دینداری کی بات ابھی مت کرو, یہاں تو کیا کہا ہے, رشدن, کچھ ہوشیاری تم ان میں دیکھ لو تو دے دو ان کا مال. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کے اندر دینداری ہونا بھی ضروری ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں. آپ سوچو کہ یار اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی, بہت بڑی بات ہو گئی. بات یہ ہو گئی کہ ایک لڑکا کسی کا 25-30 سال کا ہے اور برے اعمال کر رہا ہے, زنا کاری اور بدکاری کر رہا ہے, تو کیا اس کو اسٹے آرڈر لا سکتے ہیں کہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے کہ لا سکتے ہیں, کیونکہ وہ دیندار نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ نہیں, اس کے اسٹے آرڈر نہیں لا سکتے. سمجھدار ہے, نفع نقصان سمجھ رہا ہے. اب وہ غلط کر رہا ہے, اس کو عقل ہے, خود کو سمجھنا چاہیے. تو یہ ہے رشد کے معنی ہوشیاری. یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا بالغ تو ہو گیا ہے, بالغ تو ہو گیا, لیکن رشد نہیں ہے, ہوشیاری نہیں ہے. جیسے میرا طیب ہی سمجھ لو, محمد طیب 17 کا جیسے ہونے آیا, لیکن وہ بھی نہیں سمجھ یہ کر رہا ہے.
تو کیا اس کو کچھ تھوڑی دے دیں گے؟ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 25 سال تک انتظار کرو، 25 سال کے بعد کچھ بھی ہو دے دو اس کو. دوسرے علماء فرماتے کہ نہیں، بڈھا ہو جائے تب بھی نہیں دینے کا. دیکھو ایک ہوتا ہے پاگل، پاگل کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اس کو کبھی نہیں دیا جائے گا اس کا مال، کیونکہ وہ کیا سمجھے نفع نقصان کچھ بھی. ہاں، اور ایک ہوتا ہے ہلکی عقل کا آدمی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ 25 سال کی عمر ہو جاوے تو دے دو. کیوں 25 سال کی عمر؟ اس لیے کہ 15 سال میں بالغ ہوا، اب بلوغ کے بعد 10 سال کی عمر ایسی ہے کہ جس کے اندر آدمی میں ٹھکانے ہو جاتا ہے. اسی لیے تو کہا کہ 10 سال کا بچہ ہو تو نماز پہ چھوڑے تو پیٹو اس کو، ہلکی سی پٹائی کرو 7 سال کی عمر میں. اور بعض حضرات فرماتے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو 18 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے اور 7 سال میں چینجنگ آتا ہے، تو کہا 18 اور 7 25 ہوتے ہیں. اس لیے اور ایک بات بتاؤں، آدمی دادا کتنے سال میں بنتا ہے؟ آدمی دادا 25 سال میں بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے 25 سال میں دادا بن سکتا ہے؟ آدمی بن سکتا ہے. دیکھو یہ جو بالغ ہونا سائنس سے ہے، سائنس سے، نشانی سے، اس کی کوئی ایج نہیں ہے. بعض علاقوں کے اندر خوراک ایسی ہوتی ہے، آب و ہوا ایسی ہوتی ہے کہ 12 سال میں بالغ ہو جاتا ہے. 12 سال میں. اب 12 سال میں بالغ ہوا آدمی، شادی ہو گئی بالغ ہوتے ہی، اور بچہ ماں کے پیٹ میں کم سے کم کتنا رہتا ہے؟ 6 مہینہ. دیکھو 6 مہینہ تو وہ 12.5 کے اندر وہ باپ بن گیا، بچہ پیدا ہو گیا 6 مہینے. بچہ بھی ماشاءاللہ باپ کی طرح تھا، تو وہ بھی 12 سال میں بالغ ہو گیا اور اس کی شادی ہو گئی، اس کے یہاں بھی 6 مہینے میں بچہ. 25 سال میں آدمی دادا میں. دیکھو یاد رکھو، دین کے اندر کیا ہے؟ پاسبلٹی دیکھی جاتی ہے. شریعت نے جو احکام بتائے فقہا نے، وہ پاسبلٹی کو کہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے، سب پاسبلٹی، اور اس کے رزلٹ بھی بتلائے کہ اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ حکم ہے. تو اب بات یہ ہے کہ 25 سال کی عمر ہو گئی اور پھر بھی اس میں ہوشیاری نہیں آئی. امام صاحب تو فرمائیں گے کہ دے دو اس کو. پھر جانور میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ بھئی جانور تو چاہے پوری زندگی، اس کو تو کوئی اختیار نہیں ہے. انسان ہے تو انسان کو 25 سال میں آدمی دادا بن سکتا ہے. اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے کتنی ہی عمر کیوں نہ ہو جائے اس کو نہیں دیا جائے گا. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم ان سے کچھ ہوشیاری کو پالو، محسوس کر لو، تو تم انہیں ان کا مال دے دو. اب ایک سوال ہو سکتا تھا کہ یتیم کسی کی پرورش میں ہے اور یتیم کے پاس مال ہے، اس کے مال کی حفاظت کے لیے اس کے ولی کو رہنا پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے کام میں بھی حرج کرتا ہے، وہ کام کو نہیں جا سکتا. تو کیا کرے؟ یتیم کے مال کو کھاوے یا نہ کھاوے؟ یتیم کے مال سے وصی جس کو مقرر کیا ہے، اس بچے کے مال کے اوپر مقرر کیا ہے کہ بھئی تم دیکھ بھال کرنا، تو کیا وصی اس یتیم کے مال سے نفع اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا؟ بعض علماء نے کہا کہ وہ اتنا اٹھا سکتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے، اور اس جیسا کام کے لیے کوئی آدمی رکھا جائے تو اس کو کیا طلب مل سکتی ہے، اس کو کیا اجرت مل سکتی ہے، وہ اتنا لے سکتا ہے. ہاں، یعنی کھا سکتے ہیں، کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اسراف کے ساتھ مت کھاؤ. بغیر اسراف کے کھائے گا تو چلے گا، یہ پتہ چل رہا ہے. بعض علماء نے کہا کہ قرض لے کر کھاوے یتیم کے مال میں سے، اس نیت سے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا اس کا میں مال دے دوں گا تو میں اپنا کام کر کے اس کا قرضہ ادا کر دوں گا، تو قرض لے کر کھاتا رہے. بعض حضرات نے یہ کہا، یہ قول سعید بن جبیر ہے، حضرت مجاہد، ابو العالیہ ان کا کہنا ہے.
ان کا کہنا ہے کہ قرضے کے طور پر تو وہ مال لے سکتے ہیں جیسے کہ سونا چاندی درہم ڈالر روپیہ یہ لے سکتے ہیں قرضہ، ورنہ اگر اس لڑکے کی گائے ہے، گائے چوے ہے، بکریاں ہیں، یا کوئی درخت ہے جس کا پھل آتا ہے، تو یہ اگر دودھ کو نہیں دوہیں گے تو پھر جانور گڑبڑ ہو جائے گا، دودھ بگڑ جائے گا. کہا وہ اس کے لیے کھانے کی اجازت ہے، جو چیز بگڑ سکتی ہے تو اس کو تو وہ کھا سکتا ہے. اور تیسرا ایک قول یہ ہے کہ بطور قرض کے بھی نہیں لے سکتا اور بقدر ضرورت بھی نہیں لے سکتا، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، کیونکہ یتیم کا مال بہت ہی ڈینجر ہے، بہت ہی زیادہ ہضم کرنا مشکل ہے یتیم کا مال. اور یہ ڈینجر میرے عزیزو اتنا ہے کیونکہ دنیا میں اس کی طرف سے کوئی پوچھنے والا ہوتا نہیں ہے، اور وہ بچہ خود بھی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ اپنی طرف سے ڈیفینس کرے. سمجھے کہ اب جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اپنا حصہ مانگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا اب پڑوب نکل آئے، ارے اس کا حق مانگ رہا ہے، آپ یہ بڑے ہو گئے ان کو پالا، ارے تم نے پالا تو کس سے پالا ہے؟ اس کے مال سے پالا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. ہاں، یتیم کے مال سے اس لیے زیادہ روکا جا رہا ہے کہ یتیم کا مال کھانا یہ جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والا ہے، اور اس کو کبائر میں سے شمار کیا ہے. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ میں سے، کبیرہ گناہ. اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کے اندر جو گڑبڑ ہو جاوے اس کو چاہیے کہ قبر میں جانے سے پہلے اس کو جائز قرار دے، یعنی حلال کر لے، اس آدمی سے معافی تلافی یا کچھ اجازت لے لے، حلال کر لے اس کو، اس لیے کہ احادیث شریفہ کے اندر اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے. فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کا مقولہ تفسیر روح البیان میں اس طرح سے لکھا ہے کہ فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا میرے نزدیک قرآن مجید کو 10 لاکھ مرتبہ ختم کرنے سے پسندیدہ ہے. قرآن کی ایک آیت کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا 10 لاکھ مرتبہ قرآن ختم کر دے گا، اس سے زیادہ پیارا ہے مجھ کو. اور کسی مسلمان کو خوش کر دینا، اس کی حاجت کو پورا کرنا، پوری زندگی کی عمر بھر کی عبادت سے مجھے پیارا ہے یہ عمل. اور دنیا کو چھوڑ دینا، دنیا داری، دنیا کو ریفیوز کر دینا، یہ آسمان و زمین والوں کی عبادت سے زیادہ مجھے پسند ہے. اور حرام کا ایک پیسہ چھوڑ دینا یہ 200 حج سے زیادہ مجھے پیارا ہے. حلال پیسوں سے 200 حج کر رہا ہے ایک آدمی، لیکن ایک حرام روپیے سے بچ رہا ہے، کہ یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ افضل ہے. دوسری بات، ابو القاسم حکیم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، بہت دھیان سے سننا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے بندے سے. ایک، اسلام پر شکریہ ادا نہ کرنا، نعمت اسلام کے اوپر شکر ادا. کبھی کبھی بسترے پہ سوچو کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں مسلمان بنایا نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم کس مندر میں گھنٹ بجاتے ہوتے. کبھی ٹوائلٹ سے نکلو تو باہر الٹا پیر نکال کے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، یہ دعا پڑھ کے کہو کہ یا اللہ یہ پیٹ کا اندر اگر نجاست نہ نکلتی تو پتہ نہیں کیا بیماری لے آتا. یہ شکر ادا کرو اللہ کا، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. غسل جنابت کرو تو جنابت کے غسل کے بعد بھی اللہ سے کہو کہ یا اللہ یہ غسل تو فرض نہ کرتا تو ہمیں کہاں پتہ چلتا کہ یہ غسل فرض ہے.
اور ہم کہاں ہمارے دلوں کو سکون ہوتا. تو ایک پہلی چیز اسلام کی نعمت پر شکریہ ادا نہ کرنا، اس سے ایمان کھینچ لیا جاتا ہے. نمبر 2 اسلام کے چلے جانے سے ڈرنا، یہ چھوڑ دینا. ایمان نکل جاوے بے خوف، ارے کچھ نہیں، جس نے ایمان دیا وہ ایمان لے بھی سکتا ہے. یہ ڈرتا رہے آدمی اپنے ایمان کے بارے میں. بھائی آج ہم مسجد میں ہیں، اگر خدا نہ چاہے تو ہم کہیں اور جگہ، خدا اگر ہم کو یہاں لانا نہ چاہے تو کسی اور جگہ بھی وہ بھیج سکتا ہے. اس لیے اس پر بھی ڈرتے رہو کہ کہیں ایمان کی دولت ہم سے نکل نہ جائے. اور تیسری چیز مسلمان پر ظلم کرنا، اس سے بھی ایمان چھین جانے کا اندیشہ ہے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے، شاید آپ بھول گئے ہو، مجھے یاد ہے ایک واقعہ بیان کیا تھا، یا پتہ نہیں رمضان میں کیا تھا. ایک آدمی کو قبر میں، ابو میسرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو قبر میں ڈالا گیا. منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے تو اس کو کہا تجھے 100 کوڑے لگیں گے. کہا میں اتنا یہ کرتا تھا، اتنی نیکیاں کہا کچھ نہیں، تجھے 100 کوڑے لگیں گے. تو کم کرتے کرتے 99 کم کر دیے، ایک ہی رہ گیا. ایک جو مارا تو پوری قبر آگ سے بھر گئی، آگ سے بھر گئی. فرشتوں سے کہا کہ یار اتنا تو بتا دو مجھ کو کہ مجھے یہ کوڑا مارا کیوں گیا. کہا تمہارا گناہ یہ تھا کہ تم فلاں جگہ سے ایک دن گزر رہے تھے، وہاں ایک ظالم کسی پر ظلم کر رہا تھا، تم نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی تھی، اس کی وجہ سے تم کو یہ سزا دی گئی. اب سوچو کہ مظلوم کی مدد نہ کرنے پہ یہ کوڑا لگا ہے، تو جو خود ظالم ہوگا اس کا کیا ہوگا. اس لیے کسی پہ ظلم مت کرو. تم اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے ہو مت کرنا، لیکن کبھی برا مت کرنا. کسی کو اگر خوشی نہیں پہنچا سکتے مت پہنچانا، لیکن کبھی اس کو رنج مت پہنچانا. یہ بہت بڑا عمل ہے. خیر، تو یتیم کا مال جو کھائے گا، قرآن آگے چل کے بتلا رہا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یہ ہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کھانے کی اجازت مل گئی تو پھر ایسا نہیں کہ اسراف کے ساتھ کھا رہے ہیں، جلسے پہ جلسے ہو رہے ہیں، حلوائی کی دکان پہ نانا جی کے فاتحہ ہو رہے ہیں، کھانا کسی اور کا اور جلسے ہو رہے ہیں. نہیں، ضرورت کے بقدر کھانے کی اجازت ہے، اسراف کے ساتھ ہے. اور یہ بھی سوچ کر کہ ارے جلدی جلدی کھاؤ ورنہ یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر دینا پڑے گا، تو اس کے بڑا ہونے سے پہلے ہی صفا حساب کمپلیٹ ہو گیا کہ نہ لینا نہ دینا، خلاص. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہے اس کو تو ایسا کھانا ہی نہیں چاہیے یتیم کا مال. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر غریب ہے تو اس کو دستور کے مطابق کھا سکتا ہے. سننا یہ بات، جو آدمی اپنے بیوی بچوں کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، تو اس کو یتیم کے مال میں سے لے کر نہیں لینا چاہیے. تو اس کا چل رہا ہے اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کی وجہ سے کتنا چلا لے. اب ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس ہی روزگار نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے اور کمانے بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ بچے کی یہ ساری چیزوں کو اس کو سنبھالنا ہے. اب مثال کے طور پر جو یتیم گزر گیا، اس کے پاس 10-15 گائے ہیں اور کوئی ہے نہیں، تو اس کا جو چچا ہے وہ ان کو سنبھالنے جاتا ہے تو باہر کام کے لیے نہیں جا سکتا، کام کے نہیں جا سکتا تو اپنا پیٹ، 20 بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا. تو شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے، دستور کے موافق تو لے لیا کر، تیری جتنی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ تو ہی اس کا مالک بن جاوے اور پھر کل جا کے اس کو لات مار کے نکالے کہ تیرا ہے کیا، تجھ کو بڑا تو ہم نے کیا ہے. ایسا ہوتا ہے دنیا میں. قرآن مجید نے ایک عام قانون بتلایا کہ اگر مالدار ہو تو پھر بچو اس سے، اور اگر غریب ہے تو اتنا کھاؤ. حضرت عمرو بن سعد عن ابیہ عن جدہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضور میں فقیر ہوں، لیس لی شیء ولی یتیم، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں ایک یتیم بچہ میرے یہاں ہے پرورش میں. حضور نے فرمایا
کہ اس یتیم کے مال میں سے کھاؤ بغیر اسراف کے، بغیر تبذیر کے اور بغیر جمع کیے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ ویسٹ بھی نہیں کرنے کا، بلا ضرورت بھی خرچ نہیں کرنے کا، اور اپنے لیے جمع کرنے کے لیے بھی نہیں کرنے کا، بقدر ضرورت اس کو۔ اب یہ حدیث ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا ایک نظام بتلا دیا کہ جب تم یتیم کو اس کا مال سونپو، جب بالغ ہو گیا، سمجھدار ہے، تو دے رہے ہو، تو 2 آدمیوں کو بلا لو اور گواہ بناؤ کہ تم گواہ رہو، میں اس بچے کا جو یہ مال تھا وہ میں اس کو دے رہا ہوں۔ گواہ بنانا چاہیے۔ بعض لوگ تو بڑے ہوشیار ہوتے، بعض وسیع۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی گزر گیا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، یہ وصیت کر کے ایک تھیلی کے اندر سونا چاندی جو کچھ بھرا ہوا تھا تھیلی اپنے دوست کو دیا کہ یہ میں آپ کو دیتا ہوں، اس میں سے آپ کو جو پسند ہو میرے بچے کو دے دینا۔ سمجھنا اس کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا برین اور ان کی ہوشیاری کیا تھی وہ سمجھو، کتنے بڑے آدمی تھے وہ۔ ایک تھیلی جس کے اندر سونا چاندی بھرا تھا، آدمی نے ایک دوست کو دیا کہ میرے گزرنے کے بعد میرے بچے کو یہ دے دینا۔ ہو گیا، بچہ بڑا ہو گیا، تو جو تھیلی تھی وہ خالی تھیلی اس بچے کو دی اور کہا کہ یہ تمہارے ابا نے مجھے کہا کہ تجھے جو پسند ہو وہ دے دینا۔ یہ مسئلہ جہاں بھی گئے سب نے کہا کہ بھئی جب تمہارے ابا نے وصیت کی کہ تجھے اس کو جو پسند ہو وہ دے دے۔ یہ مسئلہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، امام صاحب نے فرمایا کہ اس کا باپ بہت ہوشیار تھا۔ اس کے باپ نے کہا ہے کہ تجھے جو پسند ہو، تو تھیلی تو اس کو پسند، تجھے پیسہ پسند ہے، تو نے رکھا ہے جو، وہ اس کو دے دے، تجھے جو پسند ہو وہ اس کو دینا۔ بات سمجھ رہے؟ تو پورا دلایا امام صاحب نے۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہوشیاری، یہ امام صاحب کا دماغ، اس کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو گواہ بنانے کا فائدہ کیا ہے معلوم؟ گواہ بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ کل جا کے یتیم یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ مجھے تو دیا ہی کیا ہے، مجھے تو کچھ نہیں دیا، ایسا خالی ہاتھ نکلا تھا یہاں سے۔ اسی طرح سے اگر یتیم انکار کر دے کہ مجھے کچھ نہیں دیا ہے، تو یہ گواہ لا سکتا ہے، اس کا دعویٰ ختم ہو جائے گا یتیم کا، اور اس کی جو بات ہوگی وہ باقی رہے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو وصی ہے اس کی امانت باقی رہے گی، برقرار رہے گی۔ اسی لیے ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ ساتھ بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد لقطة فلیشہد ذوی عدل ولا یکتم ولا یغیب۔ جو آدمی لقطے کو پاوے، لقطہ جانتے ہو آپ لوگ؟ ایک ہوتا ہے لقیط، ایک ہوتا ہے لقطہ۔ یہ سمجھنا، یہ ہمارے ماحول میں ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے لقیط، ایک ہوتا ہے لقطہ۔ لقیط کے معنی گری پڑی چیز، لقطہ کے معنی گری پڑی چیز۔ لقیط کے معنی وہ بچہ جو کسی ایسی جگہ ہی پڑا ہوا ہے، اس کو لقیط کہیں گے، کوئی بچہ۔ اور لقطہ کے معنی کوئی کسی کا والد پڑا ہوا ہے، کسی کی کوئی قیمتی چیز، سونے کی انگوٹھی ہے یا کچھ پڑی ہوئی ہے، یہ لقطہ ہے۔ اس کا جس کو ملے اس کے باپ کی، یہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے لقطے کو پایا، گری پڑی چیز کو پایا، اس کو چاہیے کہ 2 انصاف والے، عدل والے آدمی جو عادل ہو، ایسے آدمیوں کو گواہ بنا دے۔ وہ چھپاوے نہیں، اس کو غائب نہ کر دیں، گواہ بنا دیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا اعلان کرنا پڑے گا۔ بعض کتابوں میں 5 سال تک کا اعلان لکھا ہے، 5 سال تک اعلان کرو، جب اس کا حقدار آ جاوے، گواہ اس کو نشانی بتلاوے تو دے دو اس کو۔ اور اگر 5 سال کے بعد بھی کوئی نہیں آیا تو پھر آپ اس کو کیا کر دو؟ صدقہ کر دو۔ آپ نے صدقہ کر دیا، اور صدقہ کرنے کے بعد کوئی مدت کے بعد ایک آدمی آئے کہا یا میری ایک چیز اس طرح کی تھی یہاں میں بھول گیا تھا، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ میں نے تو صدقہ کر دیا۔ کہا بھائی مجھے تو چیز چاہیے میری، تو اس کو واپس کرنی پڑے گی، صدقہ اس کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ اس لیے گری پڑی چیز کو اٹھا لینے سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تو مجھے ملی تھی اس لیے میری۔
ایک اور مسئلہ یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے، میں اشارہ ہی کر دیتا ہوں ورنہ اس کو آئندہ میں بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ جیسے یتیم کے مال کے اندر اس طرح سے گڑبڑ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ایسے ہی وقف کے مال کے اندر چاہے اس کا تعلق مسجد سے ہو، چاہے اس کا تعلق یتیم خانے سے ہو، چاہے اس کا تعلق مدرسے سے ہو، وہ ایسا ہی خطرناک ہے، کیونکہ جیسے یتیم کے مال کے لیے دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسے ان مدرسوں کے، ان مسجدوں کے مال کے بارے میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسجد کے کام کرنے والوں کے لیے بھی وہی حکم ہوگا کہ اگر مالدار آدمی اس کا انتظام کر رہا ہے تو اس کو اس سے طلب لینا صحیح نہیں ہے، اس کو فری کرنا ہے، کیونکہ فرض کفایہ ہے، کسی نہ کسی کو تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر غریب آدمی ہے تو بقدر ضرورت طلب لے سکتا ہے۔ خیر مزید گفتگو آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان